ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ گوشہ عافیت کے ضمن میں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر و فکر کے اندر حاضر ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات کو تلاوت کیا گیا ہے ان میں اللہ رب العزت نے پہلے 4 قسمیں کھائیں اور 4 قسمیں کھانے کے بعد جو بات کرنی تھی وہ کہی۔ اللہ کی ذات قسمیں کھانے سے بے نیاز ہے۔ قسم عام طور پر کھائی جاتی ہے اپنی سچائی کی گواہی کے لیے۔ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے۔ وہ قسم کھا کر بات کرے یا قسم کے بغیر کہہ دے، اس کی بات اسی طرح اتھینٹیکیٹڈ ہے۔ جو بغیر قسم کے کہی وہ بھی اسی طرح اتھینٹیکیٹڈ ہے جو قسم کے ساتھ کہی گئی۔ پھر وہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ صرف ایک بات کی تاکید کرنے کے لیے، اس پر زور دے کر اسے ہمارے ذہن نشین کرانے کے لیے کہ لوگوں میں رب ہو کر جس بات کو کرنے سے پہلے یہ قسمیں کھا رہا ہوں، سوچو تو صحیح وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین، اور طور سینا کی قسم، پہاڑ کی قسم کھائی جا رہی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے یا امانتوں والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھائیں اور کھا کر پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اس پوری کائنات کی وسیع ترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ ہے انسان کا مقام اور مرتبہ۔ کہتا ہے میں نے انسان کو پوری کائنات کا حسین ترین شاہکار بنایا ہے، اسے ماسٹر پیس بنایا ہے، عمدہ ترین شاہکار، اور باقی ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اے انسان تجھے اپنے علاوہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین اور آسمان میں ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے نا وہ سب کا سب انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے انسان اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان۔ اور فرمایا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ بندہ کافر اور بندہ مومن کے اندر فرق یہ ہے کہ کافر اس کائنات کی وسعتوں کے اندر گم ہو جاتا ہے،
لیکن بندہ مومن کائنات کی وسعتوں میں گم نہیں ہوتا، وہ خود اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ کائنات کی وسعتیں اس کی ذات میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ فرمایا ساری کائنات، سارا عالم، ساری دنیا مومن جاں باز کی میراث ہے، اس کی وراثت ہے، اور جو لولاک کا مالک نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں سمجھ لیں، اگر اس کائنات کو ایک سٹیج کہہ لیا جائے نا، جیسے سٹیج کے اوپر ڈرامہ ہوتا ہے، مختلف اداکار ہوتے ہیں، پوری کہانی جو ہے نا وہ ہیرو کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں ہیرو فنش ہو جاتا ہے وہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی بتھیرے اداکار ہوتے ہیں، کوئی مہمان اداکار، کوئی سائیڈ پہ کئی اداکار آتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اداکار ہیرو کے گرد، پوری کہانی کا یا ڈرامے کا اسکرپٹ ہیرو کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ سیم معاملہ اس کائنات میں انسان کا ہے۔ اگر اس پوری کائنات کو ایک سٹیج ڈرامے سے تشبیہ دے لی جائے تو انسان اس سٹیج کا ہیرو ہے، اور باقی سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، بارش، آندھی، طوفان اور شیر، رچھ، گیدڑ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، سب اس ہیرو کے گرد، سب اس کو اس سٹیج کے باقی اداکار ہیں جو ہیرو کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور یا پھر اگر اس پوری کائنات کا یہ جو مجمع ہے اس کو ایک بارات سے تشبیہ دے لی جائے تو انسان اس کا دلہا ہے، اور باقی ساری کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں وہ باراتی ہیں۔ براتیوں میں بڑے بڑے، چاہے ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، جو بھی ہو، بارات کے اندر اصل اہمیت دلہا کی ہوتی ہے، براتیوں کی نہیں ہوتی ہے۔ ساری بارات جو ہوتی ہے وہ دلہا کے لیے بنی ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سیم معاملہ انسان کا ہے۔ یہ ہے انسان کا مقام اور مرتبہ۔ علامہ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ پر خودی پر بہت زور دیا ہے، اور خودی کیا ہے؟ خودی سے مراد کوئی تکبر، غرور، گھمنڈ، انانیت نہیں۔ خودی سے مراد اپنی حقیقت اور اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لینا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر بتا دیا کہ میں نے اس انسان کو کائنات کا حسین ترین شاہکار بنایا ہے۔ یہ اس انسان کا ایک رخ ہے، لیکن ساتھ آگے اسی انسان کا دوسرا رخ بتایا۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسی انسان کو پستیوں کے اندر دھکیل دیا۔ یہ بھی اسی انسان کا دوسرا رخ ہے۔ انسان ہی ہے جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ تر ہے، اور انسان ہی ہے جو شیطانوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی انسان کا رخ ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر کمال کا جوہر رکھ دیا ہے، ساتھ ساتھ پستیوں کی طرف لے جانے والا سامان بھی رکھ دیا ہے۔ اب بلندیوں کی طرف چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور پستیوں کی طرف آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ نے اوپر چڑھنا ہے، چڑھنے میں محنت لگے گی نا، لیکن نیچے آنا ہے تو ایک دھکا دے دیں، اللہ اللہ خیر اللہ۔ سیڑھیوں سے بھی آپ آئیں تو تب بھی چڑھنے کی نسبت اترنا آسان ہوتا ہے نا۔ ہمیشہ کا پوری کائنات کا دستور ہے، ڈلوان کی طرف آنا ہے، زوال کی طرف آنا ہے، پستی کی طرف آنا ہے، نیچے کی طرف آنا ہے، بڑا آسان ہے۔ اوپر کی طرف جانا بڑا مشکل ہے، اور چونکہ نیچے کی طرف آنا آسان ہے اسی لیے لوگوں کی اکثریت پستیوں، ذلتوں کے اندر اکتفا کر لیتی ہے، اور اوپر کی طرف چڑھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بائی برتھ، بائی ڈیفالٹ، کمپیوٹر کی زبان میں کہہ لیں بائی ڈیفالٹ، اللہ نے انسان کے اندر جوہر اعلیٰ بلندیوں والا رکھ دیا، لیکن جب تک اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
سادہ سی بات ہے، آپ کے اینڈرائڈ سیٹ کے اندر کئی فنکشنز ہیں، لیکن کون سا فنکشن آپ آپریٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے وہاں انسٹال کیا ہے، ایکٹیویٹ کیا ہے؟ آپ کمپنی سے جا کر سم خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے میں ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ اب سم آپ کے پاس موجود ہے، سیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن کر کچھ نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجود تو ہے لیکن ایکٹیویٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیم معاملہ انسان کا ہے، پوٹینشیل سارے کا سارا بلندیوں والا موجود ہے، لیکن جب تک وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ میں 2-3 مثالیں اور دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ ایگ کو لے لیں، انڈے کو، اس ایگ کے اندر ایک پورا چوزا موجود ہوتا ہے، لیکن کیا ہر ایگ سے چوزا نکل آتا ہے؟ نہیں، اسی ایگ سے نکلے گا جس پر پراپر طریقے سے محنت کی جائے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں آپ کا اپنا تجربہ روزمرہ کا، ہر ایگ کے اندر ایک چوزا موجود ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن ہر ایگ سے چوزا نکلے گا نہیں، ہر انڈے سے چوزا نکلے گا نہیں، نکلنا اس سے ہے جس پر قاعدے کلیے کے اوپر محنت ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر بیج کے اندر ایک پورا درخت موجود ہے۔ کسی پھل کا آپ بیج لے لیں، آم کا لے لیں، کوئی اور لے لیں، ہر بیج میں پورا درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا ہر بیج پورا درخت بن جاتا ہے؟ نو۔ کیوں؟ وہی بنے گا جس پر قاعدے اور ضابطے سے محنت ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا عالم بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا ہر انسان عالم بن جاتا ہے؟ جن بیچاروں سے اپنا نام نہیں نہ لکھا جاتا، جسٹ انگوٹھا لگاتے ہیں، ان کے اندر بھی PhD اور بڑا علامہ فہامہ بننے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن اس پر پراپر طریقے سے قاعدے سے محنت نہ ہو سکی، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے، پوٹینشیل مکمل طور پر موجود ہے، مگر ہر انسان بنتا کوئی نہیں۔ کیوں؟ قاعدے اور ضابطے کے مطابق اس پر محنت نہیں ہو پاتی۔ علامہ نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتے جبرائیل جس دن کا پیدا ہوا ہے، جس مقام پر تھا آج بھی اسی مقام پر۔ میکائیل جس دن کا پیدا، یہ فرشتوں کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے فرشتوں کی، عزرائیل، اسرافیل، یہ چاروں بڑے نمایاں فرشتے ہیں، مگر یہ جس دن پیدائش کے وقت جس جگہ پر تھے نا، آج تک اسی مقام پر ہے۔ یہ انسان ہے کہ آج گناہ گار ہے، کل فضیل بن ایاز بن کر ولیوں کا سردار بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے انسان، اس کے اندر پوٹینشیل اتنا موجود ہے کہ عبداللہ ابن مبارک مجازی محبوب کو ملنے کے لیے اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اتنے میں فجر کی اذانیں، رات بیت گئی، پتہ ہی نہ چلا، حیران رہ گئے کہ رات گزر بھی گئی ہے، اور یک لخت دل پر ایک چوٹ لگی کہ اے عبداللہ، یہی رات کہیں محبوب حقیقی کی یاد میں گزاری ہوتی۔ لو جی، کل تک مجازی فانی عشق کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اولیاء کرام کے اندر ایک نمایاں مقام لے رہے ہیں۔ تو یہ انسان، وہ تتاریوں نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا بغداد کو، اور امت مسلمہ کے خون کو پانی کی طرح بہایا۔ اس زمانے کے اندر مسلمان بڑے شکستہ تھے، افسردہ تھے، ہمت ہاری ہوئی، مغلوب مفتوح قوم۔ اسی زمانے میں شاہی خاندان کا ایک شہزادہ تگوداد خان جا رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، فتح کے نشے میں چور ہے، نئی نئی فتح ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر کچھ فاصلے پر ایک بزرگ ہیں جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتگان میں سے ہیں، وہ جا رہے ہیں بزرگ۔ اب شہزادے کو شرارت سوجی، کہتا ہو بابے نے ذرا پھڑ کے لاؤ نا، شرارت ہی صحیح تھوڑی دیر کے لیے۔ کہتا بابا یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے کتے کی دم زیادہ اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، کتنا بڑا امتحان ہے بابے کو ڈال دیں۔ لیکن بابا کوئی نظروں والا تھا، کسی کی نظر کا فیض یافتہ تھا، انہوں نے کہا
کہ اگر میں ایمان سلامت لے کر اپنے مالک کے پاس چلا گیا تو پھر تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، اور اگر میں ایمان سلامت لے کر نہ جا سکا، اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا، تو پھر تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ لو جی، دل سے بات نکلی تھی، سیدھی دل میں اتر گئی، اور اندر سے اسی وقت وہ دل بدل گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن ظاہری طور پر پاسبل نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد پھر اس نے اسلام کا قبول کیا، پھر اس کے پیچھے لوگ داخل ہوئے، اور پھر وہی تتاری جو اسلام کے خون کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہی اسلام کے عظیم سپاہی بن گئے۔ علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہے عیاں شورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت خانے سے کعبے کو پاسباں محافظ مل گئے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ انسان کے اندر بلندی کی طرف جانے والا سارا پوٹینشل بھی موجود ہے، مسالہ برود سارا موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے، اور کمال کو جانے کی تڑپ بھی موجود ہے، آرزو بھی موجود ہے۔ پھر رکاوٹ کیا ہے؟ سنیے، چند ایک رکاوٹیں گنوانے لگا ہوں جو عام لوگوں کو جانے نہیں دے رہی۔ ہر انسان کے اندر تڑپ بھی ہے کہ میں عروج کی طرف جاؤں، اور عروج کی طرف جانے کا سارا پوٹینشل بھی موجود ہے، پھر اکثریت جا کیوں نہیں رہی ہے؟ چند رکاوٹیں۔ نمبر 1، علم صحیح کا فقدان، صحیح نالج نہ ہونا۔ نالج ہی جب آپ کے پاس صحیح نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا غلط کیا ہے، ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ نمبر 2، نفسیاتی گرہیں۔ یہ نفسیاتی گرہیں والا لفظ ذرا سمجھنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے وہ وہم، وسوسے، خدشے، اندیشے، توہمات جو انسان کے ذہن کے اوپر ایک جالا سا تان دیتے ہیں۔ کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے، اس سے باہر نہیں آیا جا رہا ہے، انسان اس سے لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے اس کی توانائی تباہ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد ضبط نفس کا فقدان، لیک آف سیلف کنٹرول، کہ انسان چاہتا ہے، اسے پتہ ہے یہ کام صحیح ہے میں یہ کروں، یہ غلط ہے میں نہ کروں، لیکن طبیعت پر اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جانا ادھر چاہتا ہے، طبیعت تقاضا کر رہی ہے ادھر جان کا، جذبات کی آندیاں منہ زور لے اس کو کسی اور سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، زندگی کے اندر کوئی واضح نصب العین کا نہ ہونا، کوئی ٹارگٹ، کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی گول، کوئی ایمبیشن، کوئی بڑا مقصد جو انسان کی اپنی ذات سے باہر کا ہو، وہ نہیں ہے، تو تب بھی زندگی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ پھر یہ ہے کہ زندگی کے اندر کسی واضح لاہے عمل کا نہ ہونا، کبھی نصب العین ہوتا بھی ہے، لاہے عمل کوئی نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پریکٹیکلی میتھوڈالوجی کیا اپناؤں کہ اس مقصد تک پہنچ سکوں۔ رکاوٹیں ہیں، انسان کے جذبات بن رہے ہیں، اس کی خواہشات شہوات رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ کہتا کل سے میں نے بڑے ٹائم پر اٹھ کر واک پہ جایا کرنا ہے، صبح جب اٹھنے کی باری آتی اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ اس کے بعد دنیا کی ادنا صحبتیں، یہ جو سارا دن جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ چپکے ہمارے اندر بھی سرایت کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا ان کے اندر بھی بھری ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر بھی بھر جاتی ہے۔ کہ میرے اندر اگر پہلے ہی غفلتیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، میں بندے کے پاس بیٹھا ہوں، وہ بار بار یہی بات، یار فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی، یار ٹمکانی چیز یہ ہو گیا، یار فلانے معاملے کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، ٹمکان معاملہ پتہ نہیں کیسے حل ہونا ہے، یار بجلی کا بل اتنا آ گیا، وہ سارا سیاپے دنیا کی کر رہا ہے۔ وہ چپکے میرے بھی اندر آ گئے، میرے بھی لاشعور نے مان لیا کہ یہی سیاپے کرنے ہیں، زندگی ان سیاپوں کا نام ہی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی لالچ، طمع، حرص وغیرہ وغیرہ۔ پھر دنیا اتنی رنگین ہو کر اس دور میں سامنے آئی ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے 50 سال پہلے تک دنیا کبھی بھی اتنی اٹریکٹیو نہیں رہی جتنی اس دور میں بن گئی ہے۔
یہ ہیں وہ چند مین رکاوٹیں، کوئی اور بھی نکل سکتی ہیں، یہ نہیں ہے میں نے ویسے اختصار سے کام لیا ہے، یہ 5-7 کسی کے اندر ان میں سے کوئی 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں ساری، یہ ہیں وہ مین رکاوٹیں جو بلندی کی طرف جانے کا پوٹینشل انسان میں ہونے کے باوجود اور بلندی کی طرف جانے کی خواہش کے باوجود انسان کو جانے نہیں دیتی۔ اب سوال یہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں کسی زمانے کے اندر اس کا بڑا خوبصورت حل ہوتی تھی خانقاہیں، جہاں ذکر کے فکر کے حلقے ہوتے تھے، جہاں علم بھی ہوتا تھا ساتھ عمل بھی ہوتا تھا، جہاں زندگی کی گروں کو سلجھانے کے لیے پریکٹیکل میتھڈ بتائے جاتے تھے۔ کوئی مہینہ جانا، کسی نے 6 مہینے بھی بعد جا کر رہتے، کوئی 15 دن جا کر رہتا، کوئی ہفتے میں 1 دن چلا جایا کرتا، اپنے اپنے ماحول کے مطابق۔ زمانے بھی سادہ تھے، اتنی مجبوریاں نہیں تھیں، معاملات اتنے پیچیدہ نہیں تھے، اور جن کے پاس جاتے تھے وہ بھی مخلص تھے۔ اب نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیاض میں۔ وہ خانقاہیں بھی اجڑ گئیں، پیروں کے ہاں جماندرو پیر پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی پراڈوں میں فراری میں سیر کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے جاہل عقیدت مند موجود ہوتے ہیں، دنیا کی ساری لگژریز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ کسی اور کی تربیت کیا کریں گے؟ خاک ان کی اپنی تربیت کب ہوئی ہے؟ دوسری طرف عوام کے اندر بھی نہ وہ ذوق رہ گیا، نہ وہ شوق رہ گیا، کچھ بے شمار قسم کی مجبوریاں، مسلطیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، حالات کا جبر۔ تو یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچا، تو پھر سال ہا سال اس پر سوچ بچار کی گئی کہ 21ویں صدی کے پریشان حال انسان جن کے اندر کوئی تھوڑی بہت طلب اور تڑپ بچی ہے، اس طلب اور تڑپ کو راستہ کیسے دکھایا جائے؟ تو اس سارے سوالات کا جواب گوشہ عافیت کی صورت میں سامنے آیا کہ ایک دن کم از کم جس کے اندر کوئی طلب کوئی تڑپ ہے، وہ کم از کم مہینے میں زیادہ نہیں تو صرف 1 دن، یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل یہ تھا کہ ہفتہ میں 1 دن ہوتا، دوسرا درجہ تھا 15 دن میں 1 دن ہوتا، یہ تیسرا اور آخری درجہ تھا کہ کم از کم مہینے میں 1 دن اگر بچنا ہے تو وہ آخری درجہ ہی لیا۔ 21ویں صدی ہمارے سامنے تھی کہ 1 دن کے لیے لوگ آ جائیں کٹ آف ہو کر باتوں سے ملاقاتوں سے، اور یہاں کوئی ہم خیال لوگ ہوں، کوئی ہم شوق لوگ ہوں، ہم ذوق لوگ ہوں، کوئی ذکر ہو، کوئی فکر ہو، کوئی علم ہو، کوئی اس پر عمل کے طریقے ہوں، کوئی ماضی کا جائزہ ہو، کوئی حال کا لاحہ عمل ہو، کوئی فیوچر کے حوالے سے پلاننگ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی جائیں۔ یہ ہے اس کا جو سولوشن ہماری سمجھ کے اندر آ سکا ہے۔ گوشہ عافیت کو آپ ایک سپر سٹور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو یہاں ہر چیز مل جائے گی، علم بھی مل جائے گا، اور علم پر عمل کیسے کرنا ہے وہ طریقے بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور ساتھ زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا، اور اس نصب العین کو پانے کا لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا۔ ایک اچھی صحبت اور سنگت بھی مل جائے گی، ایک موٹیویشن کا سورس بھی یہ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہینے میں 1 دن ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے پورے کا پورا، جس کے اندر آگے ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی ہے۔ آگے یہ ڈپینڈ کرتا بندے کی طلب پر کہ پورے کا پورا اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، یا کوئی کہتا میں نہیں اس کے کسی ایک آدھ اس کے پروگرام میں شرکت کر دیتا ہوں 24 گھنٹے ممکن، ٹھیک ہے، ابھی یہ سپر سٹور کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے کے لیے، آپ جس نشست میں جس سٹنگ میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے سنا گیا ہے ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔